میرے بھائیوں، اس ماہ ربیع الاول کے مہینے سے آپ ایک پیغام لے لیجئے۔ آج میں آپ کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ اس ماہ ربیع الاول میں میں اللہ کے نبی کے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کروں گا اور آخری سانس تک اس پر میں عمل کروں گا۔ اگر ہر سال ہم ایک ایک سنت کی بھی عادت ڈال لیتے تو ہماری زندگیوں میں آج کئی سنتیں زندہ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نیت کر لیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں موت تک اس پر عمل کرتا رہوں۔ اگر اس ایک حدیث پر آپ عمل کرو گے تو 50 گناہ سے آپ بچ جاؤ گے، 50 گناہ سے، اور ایسے گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صرف ایک حدیث پر عمل کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ اس سال جو میلاد کی تاریخ آ رہی ہے، اس سال میں اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں ڈوب کر اللہ کے نبی کی اس حدیث پر موت تک میں عمل کروں گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، اے لوگو، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا، ایک ہے ایمان والا ہونا، ایک ہے کامل ایمان والا ہونا، ایک ہے دودھ، ایک ہے اصلی دودھ، ایک وہ دودھ ہے جس میں پانی ملا ہوا ہے، ایک وہ گھی ہے جس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے، ایک ہوتا ہے اصلی دودھ، ایک ہوتا ہے اصلی شہد، ایک ہوتا ہے اصلی گھی، ایک وہ ہے جس میں ملاوٹ ہے۔ جس میں ملاوٹ ہے اسے اصلی تو نہیں کہتے۔ دنیا میں سارے لوگ اصلی کو پسند کرتے ہیں، ملاوٹ کو نہیں پسند کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا، کامل، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے، وہ ادھورا مسلمان ہے، ادھورا ایمان والا ہے، ادھورا امتی ہے، اس کا عشق ادھورا ہے نبی سے، اس کی محبت ادھوری ہے نبی سے، اس کا تعلق ادھورا ہے اسلام سے، اس کا عشق ادھورا ہے نبی سے۔ کس کا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ دو جملوں میں ارشاد فرمایا، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی سے مراد المسلم اخو المسلم، وہ سگا بھائی نہیں، نسبی رشتہ نہیں، عصبی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ جس سے ہے وہ سب بھائی ہیں۔ ایک رشتہ ہمارے باپ کی وجہ سے ہے، ایک رشتہ ہماری ماں کی وجہ سے ہے، ایک رشتہ ہمارے چچا کی وجہ سے ہے، ایک رشتہ ہماری پھوپھو کی وجہ سے ہے، خالہ کی وجہ سے ہے، جو ہم ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، اور ایک رشتہ وہ ہے جو نبی کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے، وہ ہے المسلم اخو المسلم۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ رشتہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہوں گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، کب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ تم اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتے ہو، اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتے ہو، وہی چیز تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب تک پسند نہیں کرو گے،
اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا اور تم مکمل مسلمان نہیں ہوتے، چاہے تم نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تلاوت کرنے والے ہو، ذاکر ہو، کچھ بھی ہو، اگر تمہارے اندر دوہراپن ہے، دوہراپن ہے تمہارے اندر، اپنے لیے الگ پسند، دوسرے کے لیے الگ پسند، مثلا یہ ہے کہ صاحب کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، لیکن میں دھوکہ دوں گا دوسرے کو، کوئی مجھ سے جھوٹ بول کر میرے بھولے پن کا فائدہ نہ اٹھائے، مگر میں ہوشیار آدمی ہوں، میں لوگوں کو گول پھراؤں گا، سب لوگ مجھے اصلی چیز دیں، میں لوگوں کو ڈپلیکیٹ چیز دوں گا، مجھے اصلی ملے دوسروں کو ملا کر دوں گا۔ ایسے ہی سوچتے جائیے، ایک ایک چیز، کوئی مجھ سے حسد نہ کرے، کوئی مجھ سے جلن نہ کرے، کوئی میری غیبت نہ کرے، کوئی میری برائی نہ کرے، کوئی میرے گھر کی برائی نہ کرے، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، کوئی مجھ سے وعدہ خلافی نہ کرے، کوئی مجھ سے دغا بازی نہ کرے، کوئی میری بیٹی کے ساتھ برا نہ کرے، کوئی میری بیوی کے ساتھ برا نہ کرے، کوئی میرے ماں باپ کے ساتھ برا نہ کرے، کوئی میری بہن کے ساتھ برا نہ کرے، کوئی میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی میری بیٹیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی میرے بچوں کی پریشانی کے وقت میں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سوچتے جائیے کیا کیا چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ دھوکہ کھانا پسند نہیں کرتے، دھوکہ دینا بھی پسند مت کرو۔ نقصان اٹھانا پسند نہیں کرتے، نقصان پہنچانا بھی گوارا مت کرو۔ لوٹنا پسند نہیں کرتے تو لوٹنا بھی چھوڑ دو۔ اپنی بیٹی کے لیے سسرال میں آرام اور چین پسند کرتے ہو تو دوسروں کی بیٹیاں جو آپ کے گھر میں ہے اسے بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ آپ کی بیٹی کے لیے اگر آپ سسرال میں راحت کے طلبگار ہو تو دوسروں کی بیٹیوں کو بھی چین اور سکون دو۔ سوچتے جائیے ایک ایک چیز، اور کسی کام کو کرتے ہوئے سوچئے کہ کیا یہ میں گوارا کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے۔ سوچ کے دیکھیے کتنی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے، کتنے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ کیا میں اپنے لیے یہ چیز گوارا کرتا ہوں؟ نہیں کرتا ہوں تو پھر میں دوسرے کے لیے کیسے اس کو روا رکھتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، ادھورے مسلمان ہو، تمہارا عشق ادھورا، تمہاری محبت ادھوری، تمہارے دعوے ادھورے، تمہاری باتیں ادھوری، اسلام سے تمہارا رشتہ ادھورا، اسلام سے تمہارا تعلق ادھورا، جب تک کہ تم ان چیزوں کو پسند کرنا نہ شروع کرو اپنے بھائیوں کے لیے جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو۔ سوچ کے دیکھیے، جب ہماری زندگی میں اگر یہ عمل آ جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک پر اگر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے تو سوچ کے دیکھیے کیا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی؟ کیا ہم کسی کو گالی دینا گوارا کرتے ہیں؟ کسی پر ناحق ہاتھ اٹھانا گوارا کریں گے؟ کسی کو 2 نمبر کی چیز بیچیں گے؟ کسی کی غیبت کریں گے؟ کسی کی برائی کریں گے؟ کسی کی پگڑیاں اچھالیں گے؟ کسی کی عزت کا بھالا لا کر چوراہے پہ پھوڑیں گے؟ کسی کے گھر کے راز کو خاندان میں گھماتے پھریں گے؟ اپنی بیٹیوں کی غلطیوں کو ہم دبا لیتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کی غلطی باہر آ جائے تو اب اسے چوراہے پر لا کر ہم بے عزت کرتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے ہزاروں غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور دوسرے کے بیٹے کی عزت کے دھجیاں اڑا دیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہمارا دوہرا پن ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوہراپن تمہارے ایمان کے نامکمل ہونے کی علامت ہے، تم کامل مسلمان نہیں ہیں، کچے مسلمان ہو، پکے مسلمان نہیں، ادھورے مسلمان ہو، پورے مسلمان نہیں ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سال کے میلاد سے آپ یہ پیغام لے کے جائیے اور یہ عہد کیجئے کہ اس حدیث پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اس حدیث پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔